کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، کہاں جائے آخر بیابان ہر سو، شکستہ ہے پہلو اکیلی ہے زہرا، رونے پہ پہرا مصائب کا صحرا، اکیلی ہے زہرا۔ سیما بقیت اللہ فی الارضین واللعنہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ وقوله الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صلوات وقال امام جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، من عرف حق معرفتها فقد ادرک لیلۃ القدر، وقال سبحانہ تبارک وتعالی، وما ادراک ما لیلۃ القدر، وقال جعفر الصادق علیہ الصلاۃ والسلام، لیلۃ القدر ہی فاطمہ۔ صلوات ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر تمام مومنین، مومنات، محبان اہل بیت، گزشتگان، ذوی الحقوق، ذوی الاحسان، اولیاء خدا، وہ لوگ کہ جن کے احسان سے آج ہم تک یہ دین پہنچا اور ہم اس دین حق پر قائم، سب کی ارواح کو مثال ہم نے جس عنوان کو انتخاب کیا ہے وہ عنوان سبب کائنات، وہ علت تخلیق کائنات۔ جس ذات کے اوپر گفتگو ہم جیسے گونگے کرنا چاہتے ہیں، اس ذات کے سلسلے میں پروردگار قرآن میں قصیدہ پڑھ رہا۔ جس ذات کے سلسلے میں ہم اپنی معلومات ناقصہ کے ذریعے سے کچھ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں، اس کے سلسلے میں صادق آل محمد ہر لفظ پر غور کیجیے گا، کیونکہ یہ ہمارے الفاظ نہیں ہیں، ہم صرف آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ صادق آل محمد،
آل محمد کا صادق، آل محمد کا سچا، وہ فرما رہا ہے الا معرفتها دارت القرون الاولی، اس کی ہماری دادی ہماری ماں فاطمہ کی معرفت پر قرون اولا کا محور ہے۔ دار و مدار ان کی زندگیاں، ان کے مناصب، ان کے عہدے، ان کی تکوینی اور تشریعی صلاحیتیں، ان کو اللہ کی طرف سے جو عہدے اور منصب ملے وہ سب دائر مدار معرفت فاطمہ ہے۔ یعنی اگر کوئی نبی بنا تو اس لیے کہ ان کو بے اندازِ نبوت معرفت فاطمہ تھی، اگر کوئی رسول بنا اور کسی کو رسالت ملی تو ان کی معرفت کا پیمانہ بحد رسالت تھا، اور اگر کسی کو خلت ملی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے پیمانے میں اتنی صلاحیت تھی فاطمہ زہرا کی معرفت کی کہ وہ خلیل خدا بن سکیں۔ میں صرف حدیث کی تفسیر بیان کر رہا ہوں اپنے اعتبار سے جو ہم سمجھ رہے ہیں، بقیہ حقیقت میں صادق آل محمد کے کلام کو ہم کتنا سمجھ رہے ہیں اور کتنا سمجھا رہے ہیں۔ اگر کسی کو امامت مل رہی ہے تو معرفت فاطمہ کی بنا پر۔ دوسری حدیث میں نے عرض کیا کہ میرا مقصد اور مطلب یہ نہیں کہ کیونکہ اصل میں یہاں مجالس نہیں پڑھنے آیا ہوں، یہ جن صاحب نے اور جس برادر نے ہم سے یہ بات وعدہ لیا تھا، میں نے ان سے کہا تھا کہ میں ان ایام میں یعنی شہزادی کی فاطمیہ کے دوران، فاطمیہ اولا اور فاطمیہ ثانی سے کے درمیان حضرت کے ہی سلسلے میں اتنے کام ہوتے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر کہ ایک دن اور 2 دن کا دورہ کر کے واپس آ جاتے ہیں، پھر دوسرے صوبے میں، پھر دوسرے صوبے میں، پھر دوسرے صوبے میں۔ لیکن کیونکہ ہم یہاں پر ایک بڑا پروگرام حضرت کی شناخت کے سلسلے میں، ان کی شخصیت کے سلسلے میں جو بہرحال آرگنائز ہوا ہے اور کافی ٹیم لگ کر کے اس کی تھیم لکھی گئی ہے، کئی شہروں میں اس کا تجربہ ہو چکا ہے، دلی میں، لکھنؤ میں، غازی پور میں، مختلف جگہوں کے اوپر۔ تو اس سال الحمدللہ یہ قرعہ آپ کی بستی کے نام اٹھا ہے، اور شخصیت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ کے سلسلے میں وہ ایگزیبیشن لگ رہی ہے کہ جس میں حضرت کی زندگی کو کوشش یہ کی گئی ہے کہ تصویر کی زبانی پیش کیا جائے۔ 12 مرحلوں میں حضرت کی زندگی کی گئی ہے، 12 غرفے ہیں جو انشاءاللہ یہاں پر راوی اور جو لوگ بیان کرنے والے ہیں وہ وہاں بیان کریں گے۔ قبل خلقت سے گفتگو شروع ہوئی ہے، یعنی جب نہ زمین نہ آسمان کچھ بھی نہیں تھا، لیکن وہ تھا کہ جس کے لیے بس وہ جہاں تھا وہاں سے مرحلہ شروع ہوگا، جس کو خلقت نوری کہتے ہیں۔ جب وہ تھا تو اس نے کہا کہ میرے نور سے، ہم نے اپنے نور سے محمد کو خلق کیا۔ پھر اس نور کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، ایک کا نام محمد اور دوسرے کا نام علی۔ صلوات بھیجیے۔ اور پھر ظاہری خلقت اس کائنات کی اس کے نور سے ہوئی،
اور جب اس کائنات کو اسی کے نور سے سجا دیا تو اسی کے نور سے سجی ہوئی کائنات میں اب اس کو بھیجنا ہے۔ بھیجنے کے لیے ہم نے آدم کا استفا کیا، ابراہیم و نوح و سب کا انتخاب کیا، اور وہ نور اسی صورت سے نبوتوں، رسالتوں، خلتوں، امامتوں سے گزرتا ہوا محمد مصطفیٰ تک پہنچا۔ اب اس نور کو عالم بالا کی مخلوق کو عالم مادہ میں بھیجنا ہے۔ آواز آئی، اے میرے حبیب 40 شب و روز عبادت کرو۔ بیان کرنا آسان ہے، اس کی نزاکتوں اور لطافتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ کس سے کہا جا رہا ہے عبادت کے لیے؟ جس نے سلیقہ عبادت سکھایا، جس نے سجدہ بتایا، جس نے رکوع بتایا، جس نے ذکر بتایا، جس نے حمد کا طریقہ بتایا۔ ہم اپنی طرف سے نہیں کہہ رہے ہیں، ملائکہ کی زبانی کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ تھا، وہ تھا، کچھ انوار تھے، ہم کو خلق کیا گیا۔ ہم سے کہا تسبیح کرو، ہمیں تسبیح آتی نہیں تھی۔ چھٹے امام نے فرمایا فسبحنا، ہم نے تسبیح کر کے بتائی، سبحت الملائکہ، تو ملائکہ نے تسبیح شروع کی۔ ملائکہ سے کہا حمد کرو، ہمیں حمد کرنا نہیں آتی تھی۔ چھٹے امام نے فرمایا حمد الہی ہم نے شروع کی، تو ملائکہ نے حمد کا طریقہ سیکھا۔ رسول اکرم سے کہا جا رہا ہے میرے رسول 40 شبوں روز کو تم اپنے آپ کو الگ کر لو، جاؤ دوبارہ غار کا انتخاب کرو، خلوت کا انتخاب کرو، مناجاتوں میں اپنی زندگی کو گزارو۔ 40 شب عبادت کے بعد اب ہم تم کو اپنے اس معراج پر تم کو مہمان بنانا چاہتے ہیں۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بلاوا وہاں سے آیا۔ نیوتا آپ کے یہاں بولا جاتا ہے، بلاوا جو لے کر کے آیا وہ کون؟ ختم الملائکہ، سید الملائکہ۔ ہمارے حبیب خاص کو بلا کر کے لاؤ، بلائیں کیسے؟ اس لیے محو عبادت ہے، جاؤ اپنے رخسار کو میرے حبیب کے طلبوں سے مس کرو، اپنے رخسار کو میرے حبیب کے طلبوں سے مس کرو۔ جب وہ مخاطب ہو تب کہنا پروردگار نے درود و سلام کے بعد تم کو آج معراج کے اوپر بلایا۔ سفر معراج مجھے بیان نہیں کرنا ہے، مجھے بتانا ہے کہ جس کے سلسلے میں ہم اور آپ بیٹھے ہیں اور جس کے سلسلے میں یہ پروگرام ہونے والا ہے، اس کی ابتدا کے یہ مراحل ہیں، وہاں کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ اگر یہ وہاں والے نہ بتاتے تو ہمیں کیا پتہ لگتا؟ اور وہاں پر اب وہ ساری گفتگو اور سارے مراحل طے ہو چکے۔ آسمان اول پر کیا ہوا، آسمان ثانی پر کیا ہوا، آسمان سوم پر کیا ہوا، آسمان چہارم پر کیا ہوا۔ میں تو کہہ رہا ہوں یہ ہر آسمان پر روک کر کے، روکنے کا مطلب کیا ہے؟ معراج کی منزل ہے، وہاں لانے کے بعد آخری منزل میں ہمیں تحفہ دینا ہے۔ تحفہ اتنی آسانی سے نہیں دیا جائے گا، لہذا یہ سارے آسمانوں کی سیر کرو، دیکھو کہ ہم تمہیں دینے کیا جا رہے ہیں۔ اور اس منزل پر آنے کے بعد تفاحت الفردوس دیا گیا،
سیب جنت عطا کیا گیا. یہ سیب جنت ابھی عالم دنیا کی بات نہیں ہے، عالم دنیا کی بات نہیں ہے، عالم بالا کی بات ہے. آسمان پر محمد کو بلا کر وہ سیب یہ سیب نہیں ہے. ایسا سیب اور ایسی خوشبو کہ رسول اکرم فرماتے ہیں اذا اشتقت ان اشم رائحۃ الجنہ فشممت رائحۃ فاطمہ. جب مجھے یاد آتی تھی اس خوشبو کی اور اس فضا کی، اس مہک کی، میں چاہتا تھا کہ پھر میں فردوس میں پہنچ جاؤں، پھر میں محو مناجات ہوں، پھر میں عالم بالا پہنچ جاؤں، پھر میں سیر معراج کروں، پھر میں کمال سیر کی منزلوں پر فائز ہوں. تو فاطمہ کی خوشبو کا احساس کرتا تھا. کہاں ہیں آپ؟ ہم جیسے لوگ آپ کو کیسے بتا پائیں گے؟ رسول اکرم کی حدیث ہے، میں اپنی طرف سے نہیں بیان کر رہا ہوں. جب مجھ کو شوق ہوتا تھا، جب مجھے اشتیاق ہوتا تھا، جب میرا دل تنگ ہونے لگتا تھا، کیا کروں، کس طرح ترجمہ کروں؟ جب مجھے تنہائی محسوس ہوتی تھی، جب بھئی تنہائی کا مطلب کیا؟ عالم معراج کے اوپر بلانے کے بعد وہاں مناظر جو اس محفل میں ہوئے، اب ظاہر مستقل یاد آتی ہیں کہ نہیں آتی ہیں یادیں؟ آج دنیا نے یادوں کو ایلبم کی شکل میں تبدیل کر دیا ہے، آج دنیا نے یادوں کو مووی کی شکل میں تبدیل کر دیا ہے، آج دنیا نے یادوں کو USB میں تبدیل کر دیا ہے، لیکن خوشبوؤں کو USB میں نہیں سما سکتے. جناب رسول خدا فرما رہے ہیں کہ جب میرا دل چاہتا تھا، یعنی کیا مطلب؟ جب مجھے وہاں کی یاد آتی تھی تو میں فاطمہ کی خوشبو محسوس کرتا تھا، فاطمہ کو سونگھتا تھا. اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے. یعنی کیا مطلب؟ ظاہر ہے کون ہے جو معراج کو جسے یاد نہ آئے؟ ارے ایک مرتبہ کوئی جہاز پر بیٹھ جائے تو ہمیشہ یاد کرتا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے ایئرپورٹ سے لے کر جہاز کی کھڑکی تک وہ فوٹو کھینچتا رہا، کھچ کھچ کھچ. یہ بھی کیا مطلب؟ ارے بھائی پہلی مرتبہ بیٹھ رہے ہیں، لوٹ کر جا کے دکھائیں گے بھی تو یہ خداوند عالم نے رسول اکرم کے لیے معراج کا ایسا انتظام و اہتمام کیا. اے رسول، اب تم کو ہم معراج کے سارے مراحل تمہاری آغوش میں دے دیں گے. فاطمہ معراج کا نمونہ، علی معراج کا نمونہ، حسنین معراج کا نمونہ، نسل فاطمہ معراج کا نمونہ. جب معراج یاد آ جائے، سیر کمالی یاد آئے، کبھی علی کو دیکھنا، کبھی فاطمہ کو دیکھنا، کبھی حسنین کو دیکھنا. یہ سیب جنتی تھا جو تقسیم ہوا، تکثیر ہوا، پھیلا تو نسل فاطمی بنا. موارد ہیں کہ جہاں محبت فاطمہ کام آتی ہے. چھٹے امام فرماتے ہیں آسان ترین مرحلہ ان 100 میں سے قبر ہے. جس مرحلے سے پوری دنیا بھاگتی ہے، قبر کی باتیں نہ کریے مولانا، قبر کی تاریکی کی باتیں نہ کریے. بھئی ڈریں وہ جو لاوارث ہو، ڈریں وہ جو لاوارث ہو.
ہم تو قبر کا ایسا تذکرہ کرتے ہیں، ادھر میرا مرحوم اس دامادی لباس میں سجایا جاتا ہے جہاں وہ تمام خوشبوئیں اس کے ساتوں مقام کے اوپر مس کر دی جاتی ہے، جہاں پر صحرا باندھ دیا جاتا ہے نا، جہاں گردن بند بھی ہے، جہاں انگوٹھی بھی ہے، اس کے بعد شانہ ہلا کر شان سے کہتے ہیں اسمع افہم، اسمع افہم، اسمع افہم، سنو اور سمجھو، تنہا نہیں ہو۔ دلہن کو کیسے رخصت کیا جاتا ہے آپ بتائیں؟ اپنے بیٹے کو صحرا کیسے باندھتا ہے ایک باپ؟ ہم ہیں میرے لال، ہم قبر کا تذکرہ اس شان سے کرتے ہیں، اسمع، سب کو جمع کیے رہتے ہیں۔ 2 تلقینیں ہیں نا، ایک تلقین سب کے سامنے، سب لوگ جمع ہیں، کوئی نہ جانے پائے، تلقین پڑھیے، اسمع افہم، اسمع افہم۔ دیکھو یہاں کیا کام آ رہا ہے، سنو محمد میاں، یہاں کیا کام آ رہا ہے؟ تمہاری شہرت نہیں، تمہارا نام و نمود نہیں، تمہاری بلڈنگیں نہیں، تمہاری عمارتیں نہیں، تمہاری زمین و جائیداد نہیں، تمہاری افسری اور منصبیں نہیں، وگرنہ اگر یہ سب کام آئے تو جب شانہ ہلا رہے ہیں تو کہیں اسمع افہم۔ میرا بیٹا ہمارا شانہ ہلا کے جب اسمع افہم، ارے میرے باپ بہت بڑے مولانا تھے، اسمع افہم، سنو اور سمجھو، ارے بہت ساری زمینیں چھوڑ کر کے گئے ہیں، سنو اور سمجھو، بڑے بڑے پوسٹر اور بینر ان کی مجلسوں کے نکلتے تھے، کچھ بھی تو کام نہیں آئے گا۔ یہاں کیا کام آئے گا؟ آسان ترین مرحلہ فاطمہ کی محبت قبر ہے۔ آسان ترین مرحلہ، 100 مواطن، 100 موارد ہیں، 100 مواطن، 100 جو کائنات دنیا والوں کے لیے سخترین مرحلہ ہے، جس سے روبرو نہ ہونے کے لیے وہ اپنا سب کچھ قربان کر دینا چاہتے ہیں کہ اس سے ملاقات نہ ہونے پائے، اس مرحلے سے روبرو نہ ہونے پائیں، اس مرحلے کو گلے نہ لگانے پائیں۔ لیکن اگر فاطمہ کی محبت ہے تو یہ شان سے ہم کہتے ہیں سنو اور سمجھو۔ جب تم سے اذا جاءک الملکان المقربان فسألا منکا، جب 2 ملک اور فرشتے آ کر تم سے پوچھیں کہ بتاؤ تمہارا رب کون ہے، تو گھبرانا مت نہیں، میرا رب وہی جو رب فاطمہ ہے۔ تمہارا رسول کون؟ میرا رسول ابو الفاطمہ ہے۔ تمہارا امام کون؟ شوہر فاطمہ ہے۔ تمہارے امام کون؟ اولاد فاطمہ ہے۔ علی معرفتها دارت القرون الاولی، جس کی معرفت کی بنا پر انبیاء کو نبوتیں ملی، رسولوں کو رسالت ملی، خلیلوں کو خلت ملی، حبیبوں کو محبت ملی، اماموں کو امامت ملی۔ میں نے عرض کیا کہ میں اشارے کر رہا ہوں، اس سے زیادہ میں بھی کچھ نہیں سمجھ سکتا۔ حدیث کے الفاظ جو ہماری سمجھ میں آ رہے ہیں، جو علماء نے سمجھ کر ہم تک پہنچائے ہیں، وہ ہم آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ تجزیہ تحلیل کریے، سوچتے رہیے گا کہ اس کا کیا مطلب ہوا۔ عائشہ ناقل ہیں، میں نے مستقل اور مختلف مقامات پر دیکھا
بخاری میں موجود ہے، صحیح میں مسلم میں یہ روایت اور حدیث موجود ہے۔ اگر یقین نہ ہو تو گوگل میں جا کے سرچ کریے، لکھیے یہ والے حدیث کے جملے اور آگے بخاری بھی ڈال دیے گا، دیکھیے ابھی آپ کے اوپر آ جائے گا لکھ کر کے۔ کیا دیکھیے جو میں نے بحث شروع کی تھی وہ بس چھوڑ دی، کیونکہ بس مجھے آپ کو کوڈ دینا ہے کہ جس ذات والا کی محبت پر ہم زندگی گزار رہے ہیں وہ کون ہے۔ پوری دنیا ہم سے لے لی جائے، ہم اس محبت کا سودا نہیں کر پائیں۔ یہ ہمارے بچے، یہ ہمارے جوان، ہماری بچیاں، ہماری بہنیں، مائیں فخر کریں، افتخار کریں کہ ان کو خداوند عالم نے کیا چیز عطا کی ہے۔ پتہ ہے یہ کون ہے؟ یہ وہ ہیں کہ جس کی نسبت پر علی نے فخر کیا، جس کی نسبت پر حسنین نے فخر کیا، جس کی نسبت پر رسول نے فخر کیا۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں فخری، میرے افتخار کے لیے یہ ہے زوجتی فاطمہ۔ کسی شوہر کو اپنی بیوی پہ ناز کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اچھے لوگوں کی بات بتا رہے ہیں۔ علم کے اوپر ناز کر لینا، ادب کے اوپر ناز کر لینا اپنے گھر میں، لیکن کتنی مایہ ناز یہ خاتون ہوگی کہ جس کے اوپر علی ابن ابی طالب جیسا انسان کامل ہے کیا؟ یہ خود ایک بحث ہے۔ تمام صفات الہی کا جو مرکز اور مظہر ہو اس کو کہتے ہیں انسان کامل۔ یعنی اگر زمین پر خدا کے علم کو دیکھنا ہو تو انسان میں تو اتنا طاقت نہیں کہ وہ علم خدا کو دیکھ سکے۔ اگر خداوند عالم کی قدرت کو دیکھنا ہو زمینی شکل میں، انسانی شکل میں، اس کی عطوفت کو، رحمانیت کو، یہ سب چیزوں کو اگر زمین پر دیکھنا ہو تو کہتے ہیں انسان کامل مظہر صفات خدا ہے۔ علی ابن ابی طالب رسول اکرم مظہر صفات خداوندی ہے زمین پر۔ وہ ذات کہہ رہی ہے فخری، میرے لیے افتخار کے لیے فخر کی بات میرے لیے یہ ہے کہ زوجتی فاطمہ، میری ماں، میری زوجہ فاطمہ۔ اور سنیے امام حسن علیہ السلام میں نے عرض کیا تھا نا کہ جب کسی ذات کو ڈائریکٹ نہ سمجھا جا سکے، طاقت و قدرت نہ ہو تو نسبتوں کو تولا جاتا ہے۔ اب دیکھیے ذات فاطمہ کیا وجوہات تھی کہ جن کے سلسلے میں کوڈ ورڈ بیان ہوئے۔ ایک بات سن لیں بہت سامنے کی، جناب مریم کا نام ہے قرآن میں، جناب فاطمہ کا نام نہیں ہے۔ نام لینے سے اور نام نہ لینے سے نہ فضیلت بڑھتی ہے اور نہ گھٹتی ہے، بالکل سامنے کی مثال، ٹھیک ہے۔ جن آیتوں میں نام مریم آ گیا وہ ہے مریم کے لیے۔ اور جتنے صفات کمالیہ، صفات عالیہ قرآن نے بیان کیے ہیں، ہر صفت عالی اور کمالی کا مصداق اتم فاطمہ ہے۔ نام اور صفات کو ایک ساتھ بیان کرنے سے تصویر آ جاتی ہے ذہن میں، نقش بن جاتا ہے، حد معین کر دیے جاتے ہیں، حدود معین ہو جاتے ہیں،
حدود معین ہو جاتے ہیں، انچ میں طے کر لیں، سینٹی میٹر میں طے کر لیں، لیکن جہاں صفات کمال بیان کیے جا رہے ہوں تو کہا جاتا ہے مصداق ڈھونڈو۔ جب کوئی مصداق نہ ملے تب آنا فاطمہ کے دروازے پر، اور اگر نام ذکر کر دیا جاتا تو نہ جانے کتنے فاطمہ نام کی بیٹیاں ہوتی لوگوں کے پاس۔ پھر جن ناموں سے روایتیں نقل کی جا رہی ہیں وہ نام نہ ہوتے۔ صلوات بھیجیے محمد والے محمد۔ لہذا میں نے عرض کیا کہ حضرت کی زندگی، حضرت کے فضائل اور کمالات کو اشاروں کے ذریعے سے بیان کیا گیا ہے۔ علی ابن ابی طالب کے تفصیلی فضائل آپ کو مل جائیں گے، لیکن جناب فاطمہ زہرا کے تفصیلی فضائل نہیں ہیں۔ اب آپ جائیے اس کو ایکسپلین کریے، جس کے فضائل کائنات جمع نہ کر پائی، سمندر روشنی بن جائیں، درخت قلم بن جائیں، جنوں انس لکھیں لیکن لکھ نہ سکیں، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے میرے افتخار کے لیے یہ ہے کہ میری زوجہ فاطمہ ہے۔ آئیے سارے فضائل علی ابن ابی طالب فاطمہ کے، فاطمہ کا نام لکھیے اکول ٹو حضرت رسول اکرم نے فرمایا لولا خلق اللہ علیًا لم یکن لفاطمہ کفو، کوڈ ہے، اگر خدا علی کو خلق نہ کرتا، اگر علی نہ ہوتے تو روئے زمین پر فاطمہ کا کوئی ہم پلہ نہ ہوتا۔ من آدم ومن دونہ، آدم سے لے کر غیر از پدر سارے آدم ایک طرف، فاطمہ ایک طرف۔ صلوات پر محمد والے۔ میں نے کہا نا، اب آپ دیکھیے فاطمہ کو سمجھنا ہو علی کو سمجھو۔ خیبر میں علی کی تفسیر بیان کریے، خندق میں علی کی تفسیر بیان کریے، احد میں علی کی تفسیر بیان کریے، مسجد میں علی کی تفسیر بیان کریے، قرآن میں علی کی تفسیر بیان کریے، دعوت ذوالعشیرہ میں علی، غدیر میں علی، یہ سب تو آپ نے ذاکرین سے سنا ہے، زبردست نکتے الحمدللہ پڑھے جاتے ہیں۔ تو جہاں جہاں علی کا تذکرہ ہو رہا ہے وہاں عکس علی میں فاطمہ کو ڈھونڈیے، کیونکہ رسول نے بتا دیا اگر علی خلق نہ کیے جاتے، اللہ اگر علی کو خلق نہ کرتا تو فاطمہ کو کوئی ہم پلہ اور برابر نہ ہوتا۔ ایک سلوات دیجیے محمد والے۔ خوب، وہ جو روایت ہم بیان کر رہے تھے کہ فرماتی ہیں، کتابوں میں موجود ہے کہ اذا کانت دخلت فاطمہ فقام الیہا، جب کبھی بھی فاطمہ داخل ہوتی تھیں، وارد ہوتی تھیں، فقام، سنی ہوئی روایت ہے لیکن ایک ظریف نکتے کے ساتھ سن لیجئے، فقام الیہا تو رسول اکرم تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ جو سینٹنس استعمال کیا جا رہا ہے وہ پاسٹ کنٹینیوسلی ورب ہے، صحیح ہے؟ فَإِذَا كَانَتْ دَخَلَتْ، جب کبھی بھی ایسا ہوتا تھا، اس کا مطلب اتفاق نہیں ہے، حادثاتی طور پر ایسا نہیں ہوا،
نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے رسول، معذرت کے ساتھ اجازت ہے، ایسا لگتا ہے جیسے رسول مامور ہو۔ کیوں؟ یہ ہم نے کیوں اپنی طرف سے کہا؟ قرآن کہہ رہا ہے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا رسول اپنی طرف سے بولتا نہیں۔ دوسری آیت نے آواز دی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، محمد کچھ بھی نہیں سوائے رسول کے۔ پھر آگے قرآن بڑھتا ہے وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، اے محمد اگر کبھی تم نے ایک کنکری بھی کسی کو ماری، شیطان کو، کافر کو، مشرک کو، تو یہ تم نہیں مار رہے ہو بلکہ اِذْ يُبَايِعُونَكَ، اگر لوگ تمہارے ہاتھ پر آ کر کے بیعت کریں تو یہ تمہارے ہاتھ پر بیعت نہیں ہے، یہ میرے ہاتھ پر بیعت ہے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اگر بیٹی کی محبت میں کھڑے ہو رہے ہیں بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ ابھی اگر بیٹی کی محبت میں کھڑے ہو رہے ہیں تو آپ تو قائل ہیں کہ بہت سی بیٹیاں ہیں، بتائیے ان کے لیے کب کھڑے ہوئے؟ اور اگر بیٹی کی محبت میں کھڑے ہو رہے ہیں تو ان آیات کا کیا کریے گا؟ جو خدا کہہ رہا ہے یہ نہ بولتے اپنی طرف سے ہیں نہ کچھ کرتے ہیں اپنی طرف سے، تو نہ جانے اگر ایسا مان لیں کہ ان کے جذبات ان کے اوپر غالب آ جاتے ہیں تو نہ جانے کب کون سی آیت کا ایکسپلین انہوں نے جذبات کی صورت میں کیا یا رسول کی حیثیت سے کیا، نہیں پتا۔ اگر نہیں پتا تو پوری رسالت مشکوک، رسالت مشکوک تو پیغام خدا مشکوک، نہ اسلام رہا نہ دین رہا۔ صلوات بر محمد آل اچھا، ہم سے جب ہم آئے تھے تو ہم سے کہا گیا تھا کہ آقا یہاں لوگ بولتے نہیں ہیں۔ ہم نے کہا خوب سمجھتے تو ہیں؟ ہم نے کہا ہاں نہیں سمجھتے سب ہیں، اور آپ لوگوں کے چہروں کی رنگت، مسکراہٹ، سروں کا ہلانا، اس کا مطلب ہے کہ خوب سمجھ رہے ہیں۔ فریکوینسی باقاعدہ پہنچ رہی ہے، تو آپ کچھ نہ بولیں، نہ واہ واہ کریے، نہ آہا کریے، صرف علی کا نام تو لیا ہی جا سکتا ہے نا۔ صلوات بھیجیے محمد علی محمد۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اذا کانت دخلت فاطمہ فقام الیہا، جب کبھی بھی رسول اکرم کھڑے ہو جاتے تھے، جناب فاطمہ زہرا وارد ہوتی تھی تو رسول اکرم کھڑے ہو جاتے تھے۔ خالی اتنا ہی ہے روایت میں؟ نہیں، دیکھیے روایت کے جملے ہیں فقام الیہا، نہیں کہا فقام لہا، دونوں میں فرق ہے نا۔ فقام لہا یعنی ابھی کوئی ہمارے استاد آ جائیں، ہم یہاں بیٹھے ہوں تو ہم اپنی جگہ کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ میں نے مثال دی ہے صرف کھڑے ہونے کی، استاد شاگردی کو اس روایت میں نہ لے آئیے گا، صرف لہا و الیہا کا فرق بتلا رہے ہیں۔ ہمارے استاد آ جائیں، کوئی بزرگ ہو جائیں تو ہم یہاں کھڑے ہو گئے، یہ جو ہمارا بزرگ ہے ہم نے یہاں کھڑے ہو کر کے تعظیم کر لی۔ لیکن ایک کوئی بہت خاص آیت اللہ وحید خراسانی آ جائیں، مراجع آ جائیں، ان کے خاص نمائندے آ جائیں، تو پھر کیا ہم یہیں کھڑے ہو کے تعظیم کریں گے؟ بتائیے کیا کریے گا؟ وہاں پہنچیے، جیسی جیسی شخصیت بڑی ہوتی جائے گی آپ کے قدمہائے تعظیم میں تندی و حرکت بڑھتی جائے گی۔ فقام الیہا، حضرت کی تعظیم کے لیے کھڑے بھی ہوئے، بڑھے بھی۔
وَأَخَذَ بِيَدِهَا وَأَخَذَ بِيَدِهَا وَرَحَّبَهَا خیر مقدمین، ویلکم، بہت اچھا ہوا تم آ گئی، آؤ آؤ، بہت اچھا ہوا. وَقَبَّلَهَا پیشانی کا بوسہ لیا. وَأَجْلَسَهَا فی مقامے جہاں بیٹھے تھے وہاں بیٹھالا. اب اس کے بعد ہم نہیں بتا پائیں گے کہ کیا ہوا. رسول فَأَجْلَسَهَا فی مقامِهِ جہاں پر خود تھے وہاں بیٹھالا. یہ بیٹی کی تعظیم ہو رہی ہے. اگر بیٹی کی تعظیم ہے تو بہت زیادہ سنت پر عمل کرنے والے لوگ ہیں اس دنیا میں. دیکھیے ہمیں خدا کی قسم کرٹیسائز کی عادت نہیں ہے، ہم تنقید نہیں کرتے، ہمارا کام ہے صرف پیغام دینا. روز محشر اگر کسی سے ملاقات ہو تو ہم کہہ سکیں کہ بھائی یہاں نہ مکرنا، دیکھو ہم نے کہا تھا، بتا دیا تھا، یاد ہے تمہیں؟ اور اگر مکرنے کی کوشش کی تو یہ دونوں بولیں گے نہیں نہیں ہمیں یاد ہے، ان لوگوں نے تمہارے شانے ہلا ہلا کے کہا تھا. اگر بے حیثیت بیٹی تعظیم تھی، ارے ہم سنت پر عمل نہیں کرتے، آپ تو باقاعدہ اسی سنت پر عمل کرنے کی بنا پر آپ کو جانا اور پہچانا جاتا ہے. اچھا چھوڑیے، آپ نے نہیں کیا، ہندوستانی مشکلات میں گرفتار ہو گئے، ارے ان بزرگوں اور پرکھوں نے جن سے آپ تک یہ دین پہنچا، ارے آپ کی بیٹیاں اس لائق نہیں ہیں، چلیے مان لیا، ان کی بیٹیاں تو باقاعدہ کتابیں بھری ہوئی ہیں ان کی عظمت میں، تعظیم میں. ارے ایسی بیٹی کی ویسے باپ تعظیم کرتے کھڑے ہو کے. تاریخ کے کسی باپ نے کسی بیٹی کی کھڑے ہو کر تعظیم نہیں کی. ہم اپنے سے خطاب کیے لیتے ہیں. علی ابن ابی طالب سے بڑھ کر کون رسول اکرم کی سنت پر عمل کرے گا؟ نال بن نال، جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، میں نے ویسے رسول کا اتباع کیا. نہج البلاغہ، میں نے ویسے رسول کا اتباع کیا، رسول کی فرما برداری کی، رسول کی اطاعت کی. لیکن کیا علی نے اور علی کی بیٹی زینب سلام اللہ علیہا کوئی کائنات میں کسی بھی فرقے کا ہو کیا کہہ سکتا ہے کہ کہیں جناب علی ابن ابی طالب نے کوتاہی کی ہے علی کے کسی بھی فرمان پر عمل کرنے میں، یا کسی بھی سنت رسول کو، سنت نبی کو چھوڑا ہے؟ نہیں. لیکن جناب زینب کی تعظیم نہیں کی کھڑے ہو کر. اس کا مطلب یہ حکم مخصوص تھا رسول سے. کسی کا عمل نہ کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ سنت نہیں تھا کہ جو سنت نبی بنے. رسول کا کسی باپ کو تعظیم کا حکم نہ دینا اس بات کی دلیل تھا کہ یہ کوئی واجب امر سب کے لیے نہیں تھا کہ دوسرے بھی عمل کریں. اس کا مطلب خاص حکم تھا خاص نبی کے لیے. اے رسول تم تعظیم کرو، تم مامور ہو
کہ تمہاری تعظیم سے آدم کی تعظیم فاطمہ کے لیے، موسیٰ کی تعظیم فاطمہ کے لیے، ابراہیم کی تعظیم فاطمہ کے لیے، عیسیٰ کی تعظیم فاطمہ کے لیے، یعقوب کی تعظیم فاطمہ کے لیے، یوسف کی تعظیم فاطمہ کے لیے۔ صلوات بر محمد۔ اچھا یہ بتائیے، میرے بزرگ یہاں آ جائیں، میرے استاد، نہیں برعکس، استاد کسی کی تعظیم کرے، استاد کے جو شاگرد ہوں وہ بیٹھے رہیں گے؟ میرا باپ کسی کی تعظیم کر رہا ہو، ہم بیٹھے رہیں گے؟ اب بتائیں، اب ہم روایت حدیث کی بات نہیں کر رہے ہیں، سامنے کی بات کر رہے ہیں۔ رسول اکرم اگر فاطمہ کی تعظیم کریں گے تو یہ بتائیے آدم بیٹھے رہیں گے؟ ارے ہمیں بتائیے، مسلمان ہیں آپ، بے عنوان مسلمان آپ سے سوال ہو رہا ہے؟ چھوڑیے بے عنوان مسلمان نہیں، ایک انسان کی حیثیت سے، شریف انسان کی حیثیت سے جس معاشرے میں ہم پل بڑھ رہے ہیں، وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ میرے بڑے نے کسی اپنے بڑے یا اپنے کسی کو بڑا سمجھ کر کے تعظیم کی، تو خالی وہی تعظیم کرتا رہے گا؟ اگر رسول اکرم تعظیم کر رہے ہیں تو آدم بیٹھ نہیں سکتے۔ اگر کسی دم میں، کسی مسلمان کی دم زبان میں دم ہے تو کہے کہ نہیں نہیں رسول کھڑے ہوں گے وہ بیٹھے ہوں گے، ارے کہیں ٹھیک ہے آپ کی بیٹی آپ کھڑے ہوئیے، اس کا مطلب آدم کو بھی پتا ہے یہ تعظیم باپ اور بیٹی والی نہیں ہے۔ اور آیت اللہ العظمیٰ وحید خراسانی نے یہاں پر اس نقطے کی طرف توجہ دلائی ہے کہ یہاں سے پتہ لگتا ہے کہ فاطمہ تمام انبیاء سے افضل ہے، اس لیے کہ رسول اکرم جب تعظیم کے لیے کھڑے ہو جائیں گے تو کوئی بھی نبی اس میں جرأت نہیں، اگر اس کو اپنی نبوت کو باقی رکھنا ہے، اپنی رسالت کو باقی رکھنا ہے، تو جب فاطمہ کے لیے رسول کھڑے ہوں تو وہ بھی کھڑے ہوں۔ اس کا مطلب اپنے باپ کے علاوہ تمام انبیاء سے فاطمہ افضل ہے۔ صلوات بھیجیے محمد والے ایک رخ ہے فضیلت فاطمہ زہرا سلام علیہ، جس کو سمجھنے اور سمجھانے کے لیے، اور انشاءاللہ ابھی 2-4 دن ہیں ہم آپ کے درمیان، جو چیزیں حدیثوں سے ہم سمجھ رہے ہیں، ہماری ذہن میں آ رہی ہیں، وہ آپ تک پہنچائیں گے، لیکن اس پہنچانے کا یہ مطلب نہیں کہ ہم سمجھ جائیں۔ اس گفتگو کا یہ مطلب ہوگا کہ ہمارا ظرف وسیع ہوتا رہے گا۔ جب لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں تو ان کے لیے 2 رکعت بہت بھاری ہوتی ہے نا۔ علماء تربیت کا کہنا یہ ہے کہ جب آپ کسی کو دعوت دیں تو اس کو ظہر سے شروع نہ کروائیے، اور صبح کی نماز سے شروع نہ کروائیے، 2 رکعت سے شروع کروائیے، تاکہ وقت بھی وہ اپنے اعتبار سے چنے، اور ایسی نماز ہو کہ جس میں سارے اعمال کا کرنا واجب نہ ہو، ضروری نہ ہو، لازم نہ ہو۔ یہ ہے تربیت کا طریقہ۔ بچہ جب آرٹ شروع کرتا ہے تو اس کو مین کاپی ڈرائنگ کی نہیں لا کے دی جاتی، اس کو رسپانسبلٹی کوئی نہیں دی جاتی، ایک پینسل دے دی جاتی ہے رنگ کی اور ایک کاپی ورقہ دے دیا جاتا ہے، کہا جاتا ہے بناؤ جو تمہیں سمجھ میں آئے۔
سائیڈ میں کچھ نمونے ہوتے ہیں، سیب بنا لو، امرود بنا لو، اس نے جو کچھ بھی بنایا بڑا اچھا بنایا تم نے تو. یہ ہے تربیت کا طریقہ. لہذا جو لوگ دور ہیں جب وہ قریب آئیں تو ان سے یہ توقع نہ رکھیے کہ جس طرح سلمان نزدیک تھے ویسے ہی ایک شب میں ایک رات میں سلمان بن جائے. اسی لیے ہم سے کہا گیا، تاکید کی گئی ہے فضائل کا تذکرہ کرتے رہیے. میں نے کہا نا، روایت ہے کہ جس نے حق معرفت درک کر لیا اس نے لیلۃ القدر کو درک کر لیا. کوئی آدمی ہے جو پوری رات نہیں جاگنا چاہتا، تو آپ کیا کہیے گا؟ میں نہیں جاگنا ہے تو جاؤ سو جاؤ. نہیں، تم ایک آیت پڑھ سکتے ہو، آپ پڑھ لو. ارے واجب نماز ہی پڑھ لو شب قدر میں. اور جب وہ آ جائے تو ہاتھوں کو بلند کریے، پروردگار اتنا میرے بس میں تھا، اس کے بعد تیرے بس میں. کچھ لوگ ہوں گے بزی ہوں گے، مصروف ہوں گے. الحمدللہ ہمیں آپ کی بستی میں ایسا نہیں لگ رہا ہے ماشاءاللہ. بے وقت مجلسیں، بے ٹائم ایسی مجلسیں سنا. اس سے پہلے یہ فاطمیہ اولیٰ میں ہوتی بھی نہیں تھی، لیکن پھر بھی کوئی آدمی کہیں پر ہے کہیں پر، ارے چلو اسی بہانے آپ مسجد کے دروازے تک لے آئے، امام باڑے کے بہانے، اما تھوڑی دیر مسائل میں رہنا، چلے جانا. یہ ہے تربیت کا طریقہ. اور جب وہ آ کے بیٹھ جائے تو فاطمہ زہرا کی بارگاہ میں ہاتھوں کو بلند کریں، یہ شہزادی اتنا کام میرے بس میں تھا، اب اس کو باقی رکھنا. جس طریقے کا اس علاقے میں ماحول ہے، ہم نے اس کے مد نظر یہ بات کہی ہے کہ جو جس حد تک اہل بیت کے نزدیک آ جائے آنے دیجیے. اہل بیت سے روشناس ہو، معرفت ہو، کم سے کم صحیح صاف و شفاف پانی کو دیکھ تو سکے. جب دیکھے گا تبھی تو خراب پانی ہٹا کے ایک مرتبہ کہے گا ذرا چکھاؤ بھی. بھئی آپ کے بزرگوں نے دیکھا اور چکھا، تبھی تو آپ آج اس چشمے سے کہیں ہٹنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں. اور اب آپ تو خود ہی چشمے اور نہر بنے جاتے ہیں. آپ کو بڑی فکر خود ہو گئی کہ کہاں چاہنے والے نہیں ہیں ہم پہنچے، ان کو متوجہ کرائیں، بتائیں. یہی ایک سلیم النفس انسان کی دلیل ہے کہ آپ اچھا پانی پیتے رہیں اور آپ کے بغل کے گاؤں میں خراب پانی ہو تو آپ مستی سے زندگی گزارتے رہیں گے. نہیں، اگر ذہن سالم ہے، نفس سالم ہے، ضمیر سالم ہے تو آپ ان کو خبر دیں گے بھائی میرے کیا میٹھا پانی آ گیا ہے، میں نے ذرا زیادہ جو ہے بورنگ کروائی ہے، ذرا 200-400 اور نیچے جاؤ کہ بورنگ کراؤ، تم اچھے پانی تک پہنچ جاؤ گے. ارے جو اہل بیت سے وابستہ مزاروں تک پہنچ گیا وہ بہت نزدیک ہے. کوشش کریے اصل تک بھی پہنچے. صلوات بر محمد آل. اور یہ ہم سب کی ذمہ داریوں میں ایک ذمہ داری ہونا چاہیے، بے چینی ہونا چاہیے، بے تابی ہونا چاہیے. بس میں بات ختم کر رہا ہوں اپنے بچوں کے لیے مثال دے کر کہ آپ ابھی آ رہے ہوں اور راستے میں کسی بچے کو، کسی جوان کو خراب مٹی سے آلود گندا پانی پیتے دیکھیے اور وہ بظاہر آپ کی نہ سن رہا ہو، چلے آئیں، آپ کو بے چینی رہے گی. گھر میں آئیں گے تذکرہ کریں گے بھائی وہ صاف پانی ہوتے ہوئے یہ پانی صاف نہیں پی رہا ہے، گندا پانی پی رہا ہے، خراب پانی پی رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کی فطرت آپ سے کہہ رہی ہے کہ نہیں یہ ممکن ہے. آپ کوشش کریں گے کل پرسوں دوپہر کسی بھی صورت سے دوست کو، احباب کو کسی بھی صورت سے اس سے یہ عادت چھڑوا دے. بس اس لیے جس طرح یہ ہمیں اور آپ کو بے چین کرتی ہے، اس طرح کی باتیں دیکھ کر اگر چشمہ اہل بیت سے کوئی دور ہے تو جب تک آنے کی امید ہے کوشش جاری رہنا چاہیے، بے چینی اور اضطراب برقرار رہنا چاہیے. صلوات بھیجیے محمد والے محمد.
بس میرے عزیز دوستوں، یہ ہے فاطمہ۔ ہم اپنے استاد کے ذریعے آیت اللہ العظمہ شیخ وحید خراسانی کے الفاظ آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اے فاطمہ، آپ نے ایسا کیا کر دیا کہ کائنات آپ کے محور گھوم رہی ہے؟ آخر فاطمہ کی ایسی کیا خطا تھی؟ کیا ایسی خطا تھی فاطمہ زہرا کی کہ آپ کے دروازے پر لکڑیاں جمع کی جائیں؟ جو رسول کی جان ہو، جس کی تعظیم کے لیے رسول کھڑا ہو رہا ہو، جس نے اپنے بچوں کو چکیا پیس پیس کر کے پالا ہو، جس نے بدر و احد میں زخمیوں کی تیمارداری کی ہو، جس نے اپنے بچوں کو بھوکا رکھ کے مدینے کو سیراب کیا اور پیٹ بھرا، جس نے اپنے دروازے سے کبھی کسی فقیر و یتیم و اسیر کو واپس نہ کیا، جس نے اپنی شادی کا جوڑا دوسرے دن رائے خدا میں دے دیا، جس نے اپنے گلے کا گردن بدرائے خدا میں دے دیا، جس نے اپنی کنیز فضہ کے ساتھ گھر کا کام بانٹا، ایک دن ہم اپنے گھر کا کام کریں گے، ایک دن تم اپنے گھر میرے گھر کا کام کرو گی۔ روایتوں کے اعتبار سے اپنے باپ کے بعد فاطمہ یا 75 دن یا 55 دن زندہ رہی، یا 75 دن یا 90 دن فاطمہ زندہ رہی۔ پہلی روایت کے مطابق اگر کرتی ہے 13 جمادی الاولیٰ ہے تو آج شب شہادت فاطمہ زہرا۔ فاطمہ کی شہادت کا مطلب سمجھتے ہیں کیا؟ یعنی حسنین یتیم ہو رہے ہیں، یعنی زینب ام کلثوم تنا، کتنا سنہ حسنین کا، ایک 7 سال کا، ایک 8 سال کا، ایک 5 سالہ، ایک 4 سالہ۔ ان بچوں کی ماں اس دنیا سے جا رہی ہے، ایسا لگتا ہے اس گھر میں ہر خوشی پر آنسو بہائے گئے۔ جزاکم اللہ خیر الجزا، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ختیجہ اس دنیا سے جا رہی ہیں، آنکھوں سے آنسو جاری ہیں۔ ام ایمن قریب آتی ہیں، فرماتی ہیں اے میری مالکہ، آخر کیوں رو رہی ہیں؟ لماذا تبکینا، کیوں آنسو بہا رہی ہیں؟ فرماتی ہے مات کی لنفسی، میں اپنے لیے آنسو نہیں بہا رہی ہوں، اب کی لطفلی فاطمہ، اب کی لبنت فاطمہ، اپنی بیٹی فاطمہ کے لیے آنسو بہا رہے ہیں۔ ارے پر بیٹی کی تمنا ہوتی ہے رخصت کے وقت ماں موجود ہو، ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے اپنی بیٹی کو آمادہ کرے، رخصت کے بعد سفارش خاص کرے، لیکن میں نہ ہوگی، میری بیٹی فاطمہ یتیم ہو رہی ہے،
گھرانے کے بڑوں اور بچوں نے سب نے یتیمی کا مزہ چکھا ہے۔ تم ایمن فرماتی ہے اے مالکہ، اے زوجہ رسول، میں وعدہ کرتی ہوں فاطمہ کو اکیلا نہ چھوڑوں، ہر وقت فاطمہ کے ساتھ رہوں گی۔ جناب خدیجہ 2 گوشوارے نکال دیے، اے ام ایمن میری طرف سے جب میری بیٹی رخصت ہو رہی ہو پیشانی کا بوسہ لینا، 2 گوشوارے پہنا دینا۔ آئیے آئیے سب مل کر خدیجہ کو خطاب کرے، اے خدیجہ آپ کی بیٹی کی شہادت ہے، آئے 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 آئے، اس گھر میں ماتم گریا، لیکن کم سے کم آپ نے گوشوارے دیے، ام ایمن نے پہنا دیے، کسی نے سینے نہیں، لیکن وہ گوشوارے جو حسین نے سکینہ کو پہنائے تھے، شبر بلو تباچے مار کے وہ گوشوارے اللہم بحق فاطمہ وابیہا وبعلیہا وبنیہا وسر المستودع فیہا، مائلہ تجھ کو واسطہ فاطمہ کے حق کا، تجھ کو فاطمہ کے باپ کا واسطہ، تجھ کو واسطہ فاطمہ کے شوہر کا، تجھ کو واسطہ فاطمہ کے بچوں کا، تجھ کو واسطہ فاطمہ کی نسل میں آنے والے مہدی کا۔ پروردگار ہمارے معاشرے کی مشکلات کو دور کر دے، بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، صاحبان روزگار کو رزق حلال عطا فرما، جن کے گھروں میں بچیاں ان کو اچھے رشتے عطا فرما، بے مکانوں کو صاحب مکان بنا دے، جو حج و زیارت کے متمنی و مشتاق ہیں ان کو نصیب فرما۔ پروردگار ہمارے ملک میں امن و امان قائم کر دے، پروردگار ہر شر سے ہماری قوم کو حفاظت فرما، پروردگار جو ہمارے ملک کو بانٹنا چاہتے ہیں اگر ان کو سمجھنے کی صلاحیت ہے تو اصلاح کر دے، وگرنہ ان کو نیست و نابود کر دے، ہمارے ملک کو ہر طرح کے شر زمینی سے محفوظ رکھ، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ اللہم تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔